السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ آپ کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول کرتا ہے. ہمارا جمع ہونا محض اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور بندہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ ناشکری کرتا ہے، ڈھیٹھائی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو کان کھول کے سن لو، اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کی پکڑ بات، اللہ کی پکڑ کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. آج جس مبارک کام میں ہم جمع ہوئے ہیں، حقیقت ہے کہ ہم اسے واقف نہیں. جس دن اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے کھول دے گا، یہ آنے والا مجمع گھر جانے کو بھول جائے گا. لیکن جس گھر کو ہم سمجھے ہیں کہ میرا گھر ہے، وہ ہمارا گھر نہیں ہے، وہ گزرگاہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ کہ نیٹ ماں کے پیڑ سے گزرے اسی کے دنیا کے پیڑ سے گزر جائے، پھر قبر کے پیڑ میں پہنچیں گے، پھر وہاں سے بھی گزر جائیں گے، پھر محشر کے پیڑ سے گزریں گے، وہاں سے بھی گزر جائیں گے، پھر پرسرار سے گزریں گے، پھر اصل ٹھکانہ ہمارا آخر جنت ہے یا جہنم. ہم سب مسافر ہیں. حضرت نادانی سے ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا گھر ہے. نادانی سے ہم سمجھے کہ ہمارا گھر ہے، حالانکہ اپنے دادا کو ہم نے دفن کیا ہے، اپنے باپ کو بھی دفن کیا ہے، اپنے بیٹے کو بھی دفن کیا ہے، اپنی بیٹی کو بھی دفن کیا ہے، اپنی ماں کو بھی دفن کیا ہے. اس کے باوجود ہماری عقل کام نہیں کر رہی. دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے، اور دنیا پانی ہے. دنیا کے اللہ کا اعلان کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، اور شیطان کے پیچھے مت چلو. سر کے بال کٹانے سے لے کر پیر کے ناخن کٹانے تک پوری زندگی سنت پہ ہو. اس میں
یہ اللہ کا مطالبہ ہے. اللہ ہے آنکھ سے وہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں, زبان سے وہ بولو جو میں کہہ رہا ہوں, کان سے وہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں, دماغ سے وہ سوچو جو میں کہہ رہا ہوں, پیر ادھر چلاؤ جو میں کہہ رہا ہوں, ہاتھ سے وہ پکڑو جو میں کہہ رہا ہوں, دل سے وہ فیصلہ کہہ رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں. اگر تم ہماری مان کر دکھا دو گے تو قیامت پہ ہم تمہاری مان کے دکھا دیں گے. پہلے ہمیں ماننی پڑے گی, پہلے ہمیں. جب ہم مان کے دکھا دیں گے تو اللہ کا اعلان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو بھی اچھا عمل کرے مرد ہو یا عورت, مرد ہو یا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, اور وہ اللہ پہ ایمان رکھتا. اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے, اپنی رضا والی زندگی دیں گے, اپنی خوشنودی والی زندگی دیں گے, اور ایسا پاکیزہ دیں گے. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میری یاد سے اعراض کرے گا, میری یاد سے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. ہم اس کی معیشت کو, آپ کماتے کماتے تھک جاؤ گے, پورا نہیں پڑے. آج جتنے چھاپے پڑ رہے ہیں مسلمانوں کے یہاں, صرف ان کی وجہ کی زکات نہیں دے رہے. کان کھول کے سن لو, ایسے چھاپے پڑیں گے کہ آپ جیل میں ہوں گے اور گھر والے برباد ہوں گے. آقا نے فرمایا جب تک مسلمان زکات دیتا رہے گا نہ اس کے مال کو آگ جلا سکتی ہے نہ سمندر تباہ کر سکتا ہے. آج سارے عالم کے مسلمان کا حال ہے زکات دیتے, اس سے بڑا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے. اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز, اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز, جو ایک وقت کی نماز چھوڑے گا, ایک وقت کی 2,88,00,000 برس اللہ اسے جہنم کی آگ دے رہا ہے. آپ کی جتنی طاقت ہو جلنے کی اتنی چھوڑنا شروع کرو. آج یہ گھر کی 100% نماز پہ نہیں ہے, ایک گھر کی. پہلے انبیاء پہ 2 کام تھے, دعوت اور عبادت. دعوت, امتیوں کے لیے ایک کام تھا صرف عبادت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے, اللہ نے نظام بدل دیا. جو کام نبی کا ہے وہی کام یہ صدیق اکبر پہلے دن ایمان لائے ہیں, اسی دن لا کے دعوت دی ہے اور 5 کو لا کے حاضر کر دی. دوسرے دن 4 کو لا کے حاضر کر دی, اور یہی عشرہ مبشرہ بنے. آج عبادت تو ہم کرتے ہیں, ایک فریضہ ادا کرتے ہیں, لیکن دعوت نہیں دیتے. تو ہمارے دل میں جرم ہے, یہی جرم ہم کو جہنم میں ڈلوا دے گا. بنی اسرائیل کے وہ واقعہ کہ اللہ کا امر آیا اس بستی کو پلٹ دو. جب وہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آدمی ایسا ہے جو 1000 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کتنے دن سے, پر جھپکنے کے برابر اس نے نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ تیرا ایک بندہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ شام میں فرمایا عذاب اسی سے شروع کرو. عذاب نہیں, فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ عبادت گزار تو ہے, عبادت گزار تو, لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا اللہ کی مدد, دین کی مدد کرنے والوں کے ساتھ. اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. عبادت پہ حاضر ملے گا لیکن مدد نہیں ہوگی. مدد کے لیے دعوت ضروری ہے. دعوت
اور اگر آپ نے عبادت کی لیکن دعوت نہیں دی تو ایک عمل کے آپ مجرم ہیں، اور جو عبادت بھی نہیں کر رہا ہے اور دعوت بھی نہیں دے رہا ہے وہ دو کاموں کا مجرم ہے۔ چل ٹھیک ہے، اس میں سے ہمارے دین میں دعوت بھی ہے اور عبادت۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عبادت کو جمع کرے، دعوت اور عبادت کو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کہے وہ کرے، جو کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتے کہ چوٹ لے کہو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان اسلام تو آدم میں فخر ہو، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان۔ اسلام کے معنی ہے گردن نہادن، اللہ کے امر کے سامنے گردن جھکا دیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا اقرار کیا ہے اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، اللہ کا حکم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا ہے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جتنے طریقے دنیا میں رائج ہیں وہ ناکامی کے ہیں، تباہی کے ہیں، بربادی کے ہیں، ہلاکت کے ہیں۔ ایک واحد طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے وہی طریقے کامیابی۔ اب آپ اپنے سر سے لے کر پیر تک کا جائزہ لے لیں۔ میں تو آج مئو بھی گیا، خیر آباد بھی گیا، خوب غور سے دیکھا، اکثر لوگ داڑھی کٹائے ہوئے یا داڑھی چھٹائے ہوئے ہیں یا داڑھی مڑائے ہوئے ہیں۔ داڑھی شاعر اسلام میں سے علماء نے اس کو واجب کہا ہے، جب تک اتنی نہ ہو جائے نہ کٹانے کی اجازت ہے، نہ چھٹانے کی اجازت ہے، نہ مڑانے کی۔ اور جو چھٹا رہے ہیں یا کٹا رہے ہیں یہ مڑا رہے ہیں، منہ کے اوپر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ کوئی طاقت ان کو نہیں بچا پائے گی، نہ ان کا بیلنس، نہ ان کا گھر، نہ ان کا خاندان، نہ ان کی حکومت، نہ ان کا کاروبار، نہ ان کی کوئی صلاحیت۔ مسلمان کے گھر میں رہ کر داڑھی کٹانا، اور ماشاءاللہ اکثر دیکھا تو کوئی بکیٹ پہنے ہوئے، یہ یہودیوں کا لباس ہے۔ اللہ کا حکم ہے مردوں کے لیے ٹہنا کھولو، عورتوں کے لیے حکم ہے ٹہنا بند کرو۔ ارے ہے نا، منہ سے بول یوں کرو، 10 کلو کا سر ہلا لو۔ جو ٹہنا بند کرے گا اللہ منہ کے اوپر گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہن مجھے پہنائے، اور جب کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو کہتے میرا بچہ انگریزی جان گیا، یہ انگریزی آپ کو جہنم سے نہیں بچائے گی۔ علم الہی پڑھنا فرض ہے، قرآن حدیث پڑھنا فرض ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ فن پڑھنے کی کوئی ترغیب نہیں، ہم فن پڑھنا منع نہیں کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں پہلے ایمان میں کمال پیدا کرو، عبادت میں کمال پیدا کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کا دھیان دل میں پیدا کرو، نبی والے اخلاق سے مزین ہو جاؤ، ہر عمل میں اخلاص پیدا کر لو۔ اب اس کے بعد فن پڑھو، تو جہاں بھی فن پڑھ کر جاؤ گے ایمان نہیں چھوڑو گے، قرآن نہیں چھوڑو گے، تسبیح نہیں چھوڑو گے، تلاوت نہیں چھوڑو گے، اور نافرمانوں کی خوشامد نہیں کرو گے۔ کہ ہماری روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو، پکی بات ہے، آنکھ کس نے دی ہے اور روشنی کس نے دی ہے؟ پکی بات ہے۔ اور زبان کس نے دی ہے؟ گویائی کس نے دی ہے؟ اور کان کس نے دیے ہیں؟ سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ پیر کس نے دیا ہے؟ چلنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ہاتھ کس نے دیا ہے؟
پکڑنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اب پیٹ کس نے دیا ہے؟ روٹی کون دے گا؟ پکی بات ہے. تو سب کا 4 مہینے رہنا آسان ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، آپ کا بھی امتحان ہوگا. آپ سچی بات بول، سچی بات. اچھا بتاؤ 4 مہینے کون لگائے گا؟ ارے کون لگائے گا؟ تمہارا ہاتھ لگائے گا، تم لگاؤ گے؟ ارے بولو. ہاں، یہ 4 مہینہ اسے لگوایا جاتا ہے تاکہ آپ کا یقین بدلے. کیا بدلے؟ ابھی یقین مخلوق کا ہے، یقین خالق کا ہے. کہنے والی یاد کیجیے، جب سب کچھ انہیں کے ہاتھ سے ہے تو انہوں نے اس جان مال کو بنا کر خرید لیا ہے. ارے خریدا نہیں خریدا؟ تو ہمارے پاس جو کچھ بکا ہوا مال ہے تو بات خریدار کی چلے گی کہ بیچنے والے کی؟ ارے بولو، اور کس نے خریدا ہے؟ ہم بندے کس کے ہیں؟ اور تشکیل اللہ ہی نے دی ہے. تشکیل کس نے دی ہے؟ ارے بولو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. نکلا اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، عربی ہو یا آدمی ہو، ہندی ہو یا سندھی ہو، سب کے لیے ایک حکم ہے، مرد ہو یا عورت ہو. کنتم خیر امت جو کہا گیا ہے وہ پوری امت کو کہا گیا ہے. خیر امت جبھی کہلائے گی جب یہ دعوت کا کام کرے. یہ دعوت کا کیا کرنا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے، تمام انسانوں کو. اور سب سے بڑا انسان کا نفع یہ ہے جس کو جہنم والے راستے سے ہٹا کر جنت والے راستے میں چلا گیا. جہنم والے سے نکال کر کدھر چلا دیا جائے؟ دنیا جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے. آپ کے دل میں لگایا گیا ہے اس کی خوشامد کر کے اس کو جنت والے راستے سے. اسی کو صحابہ کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، قم بنا نؤمن ساعتا، تعالوا بنا نؤمن ساعتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمی کا ہاتھ پکڑتے اور پکڑ کے اس کو مسجد میں جاتے اور ان سے ایمانی مذاکرہ کرتے اور فرمایا یہ عمل ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں جلا پیدا ہو. اور آقا نے فرمایا اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرو. ارے سنا نہیں سنا؟ ارے حدیث پڑھی نہیں پڑھی؟ اکثر اور کہاں گزارا کرو؟ ارے بولو. اور یہ خیرآباد والے رہتے ہیں ہوٹل پہ یا دکان پہ، امر والے اس کے آگے ہیں، یا ہوٹل یا دکان، یا ہوٹل یا دکان. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرو. کیوں؟ مسجد متقی کا گھر ہے، اور جو مسجد میں رہتا ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسے راحت دیتے ہیں، اللہ اس کی موت آسانی سے لاتے ہیں، اللہ قبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں اور ہمیشہ میں اس کا سایہ دیتے ہیں اور دوسرا سے بجلی کے لیے بلاتے ہیں. تو چاہتے ہیں نفع نہیں چاہتے ہو؟ ارے بولو، کون کون چاہتا ہے؟ ارے کون کون چاہتا ہے؟ ایک تو اس میں اندھیرا ایسا اسپیڈ لگایا ہے لائٹ کہ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ایک بات یہ دیکھ لوگ کوئی فوٹو نہ کھینچے. یہ موبائل ہے نا، یہ آپ کو جہنم میں پہنچائے گا. اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورین. قیامت میں سب سے سخت عذاب فوٹو کھینچنے والوں کو ہوگا. اللہ کہیں گے ضرور ڈرو،
یہ روح ڈال نہیں پائے گا، اور پھر اللہ روح ڈال کر اس کو بھی اور دونوں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اشد کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ یہی مجلس 5 سے فوٹو کھینچتے تھے، لیکن آنے والے جو ہے آئے تھے نیکی کمانے اور گناہ کر کے جا رہے ہیں۔ جو فوٹو کھینچ کر لے جائے گا وہ اللہ کا مردود ہوگا، پھر لے جا کے دکھائے گا اپنی بیوی کو، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں۔ ارے مولانا تیری شوہر کے محرم ہے، تیری بیوی کے محرم ہے۔ جنہوں نے فوٹو کھینچی گا اسے ڈیلیٹ کر دیں اور سچی توبہ کر لیں کہ آئندہ فوٹو نہیں کھینچیں۔ جہاں فوٹو کی اجازت ہے وہ کراہت کے ساتھ ہے، جہاں ضرورت ہے کھینچاؤ، لیکن اتنی اجازت کی ضرورت ہے نہ اس کا پمفلیٹ لگواؤ، نہ اس کا ویڈیو بناؤ، نہ اس کی تصویریں بناؤ، نہ اسے گھر میں رکھا۔ جس گھر میں تصویر ہوگی، جس گھر میں کتا ہوگا، جس گھر میں سور ہوگی، جس گھر میں عورت ننگے سر ہوگی، اس گھر میں فرشتے داخل ہیں۔ یہ دعوت کی محنت پوری امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، کس کے لیے؟ ارے بولو، مرنا یقینی ہے، مرنا ارے پکی بات ہے کہ نہیں؟ جسے مرنا ہے اسے کچھ کرنا ہے۔ اسے آقا نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت سے پہلے اپنے سر کے بال کٹانے سے لے کے پیر کے ناخن کٹانے تک پوری زندگی سنت پہ ہے۔ سنت ہے، یہ جتنے چہرے صاف کرانے ہیں بہت چکنے بننے ہیں تاکہ بچے کو یہ پتہ نہ چلے ابا کون ہے اماں کون ہے۔ ابا کی علامت اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، وہ داڑھی بتاتے بھی ابا جی ہے، لیکن جب انہوں نے چکنا کر رکھا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ابا کون ہے اماں کون ہے۔ اللہ نے مرد عورت میں فرق بنایا، اور مرد ہوگا الرجال قوامون علی النساء۔ داڑھی شاعر اسلام میں سے آپ روزانہ نماز پہ کھڑے ہو کر کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے یہود اور نصارہ کے طریقے سے بچانا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے وہ یہود ہیں اور نصارہ ہیں، اور آپ پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور رکوع میں گئے تو آپ کے دونوں پاٹ کھلے ہوئے ہیں، سجدے میں گئے اور زیادہ کھلے ہوئے ہیں، سطح عورت فرض ہے، اگر آپ کا صدر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی، چاہے جتنے سجدے کا ڈالو، ناک سے لے کر جتنے پینٹ باز ہے یہ اپنا پوچھت کھینچتے رہتے ہیں، وہ ربڑ تو ہی نہیں بڑھ جائے گا، بدل کھلا رہتا ہے، چاہے جس پینٹ والے کو دیکھ لو، لیکن جب بے حیا ہو گئے ایک تو طرف ٹکنا بند ہے اور ایک طرف صدر کھلا ہوا ہے، اور روز کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں کو پین پوشن کرنا اور بچیوں کو فراق اور چٹی پہناتے، جبکہ اس کے لیے پورا لباس بچپنے سے ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے چھوٹی بچوں کو پورا لباس پہناؤ، چڈی پہنا کے ننگی مت ہونا، اس کی حیا یہی ہے کہ شروع سے اپنے آبا کی حفاظت کرے۔ تو دعوت پوری انسانیت کو جہنم کے ہاتھ سے بچانے کے لیے کب بچے گی؟ جب نبی کی غلامی کرے۔ کب بچے گی؟ جب نبی کی اطاعت کرے گی۔ اللہ نے اعلان کیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے، ارے چاہتے نہیں چاہتے ہو، کون چاہتا ہے؟ آپ کا ہاتھ چاہتا ہے یا آپ چاہتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اللہ کا امر کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو،
فاتبعونی، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ طے کرو انشاءاللہ، ہم نہ داڑھی کٹائیں گے، نہ مڑائیں گے، نہ چھٹائیں گے۔ ارے پکی بات ہے، تمہارا انشاءاللہ ڈھیلا ہے۔ ارے سچی بات کرو، ارے ٹھیک ہے نا؟ یہ جو داڑھی والے ہو تو انشاءاللہ کر رہے ہیں، جو بغیر داڑھی والے ہو نہیں۔ توبہ جب تک توبہ نہیں کرو گے اللہ آگے کی توفیق نہیں دے گا۔ اللہ آگے کی توفیق، داڑھی پہلے دل میں نکلتی ہے، حضور کی محبت پہلے دل میں آتی ہے، پھر عادت ظاہر ہوتی ہے۔ دل بادشاہ ہے، دل اس بات کو لے لے گا، بدن سے جو کو کرائے گا۔ ارے کرو گے انشاءاللہ، اس انشاءاللہ میں تبھی نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ ارے کرو گے؟ اب تھوڑی سی آواز آئی، اتنا بڑا مجموعہ اگر انشاءاللہ کہہ دے تو عرش ٹکرا جائے اور اللہ کو پسند آ جائے، میرے بندے میرے کام کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ پھر بڑا پین بھوشن نہیں پہنیں گے، پین بھوشن خوبصورت نہیں بنیں گے، ہم تو نبی کے غلام بنیں گے۔ نبی کی ہر چیز میں عزت ہے، نبی کی ہر چیز میں۔ کچھ منافقین نے کہا تھا ہم عزت والے چل کر مدینے سے ان ذریعوں کو نکال دیں گے۔ اللہ نے آیت اتار دی، نبی جن سے کہہ دیجئے العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو نا، العزت للہ جمیعا۔ اور یہ تین ہی خانوں میں ہے، کیا خانے میں ہے؟ کیا کھانے ہیں؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت یا اللہ کے لیے یا اللہ کے رسول کے لیے یا ایمان والوں کے لیے۔ تیرے پیغمبر انشاءاللہ کامل مومن بننا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، سربلندی اور کامیابی تمہارے لیے ہے، شرط یہ کہ تم مومن ہو۔ کیا ہو؟ مومن بننے کے لیے سر کے بال کٹانے سے لے کے پیر کے ناخن کٹانے تک کس کی اطاعت کرنی پڑے گی؟ ارے بولو، اب تم بولے نہیں رہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کا نام ہے، نبی سے گرامی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایک دفعہ ضرورت پڑتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں دکھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، پھر جنت میں اس کے لیے 10 درجات درست کرتا ہے۔ یہ فرمایا درود کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں یاد نہیں آتا۔ مجنون سے پوچھو لیلا کا نام لینے کی کم آ رہا تو اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہاں داڑھی کٹاؤ گے؟ ارے بولو، کٹاؤ گے؟ کتراؤ گے؟ فرنگے کرو گے؟ داڑھی سنت پر آئے، داڑھی لباس سنت پہ آئے، چہرہ سنت پہ آئے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، دین اس طرح آپ کے بدن میں ہے جیسے روح ہے۔ کیا ہے؟ اگر روح بدن میں ہے تو آپ 5 چیزوں تبھی تکلیف ہوگی، ناخن غلط کاٹو تبھی تکلیف ہوگی، دلوے میں کاٹا جو تبھی تکلیف ہوگی، گھڑی کا ایک پرزہ خراب ہو جائے گھڑی رک جائے گی؟ ارے رکے گی نہیں رکے؟ اسی طرح اگر فرائض چھوٹے، واجبات چھوٹے، سنتیں چھوٹی، آداب چھوٹا، ہر ایک کی حیثیت ہے اسلام میں۔ بعضوں کے دل میں سنت ہی رہے، علماء نے کہا ہے آپ کا جملہ صحیح ہے، لیکن جو لہجہ آپ نے اختیار کیا یہ کفر کا ہے۔ یہ سنت اس لیے نہیں کہ آپ چھوڑ دیں، سنت عمل کے لیے نہیں ہے، اور اپنی عورتوں کو بھی تھوڑا لباس پہنا، اپنی عورتوں کو بھی۔ آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا عورتیں کپڑا پہنیں گی ننگی ہوں گی، کپڑا پہنیں گی۔ اس زمانے کی عورتیں نے کہا رسول اللہ عورت بھی ننگی ہوگی؟ ہاں،
اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ سارا بدن دکھائی پڑے، یا اتنا چھوٹا کپڑا پہنیں گی کہ جسے پورا بدن، یا اتنا چست کپڑا پہنیں گی جس سے پورا بدن دکھائی پڑے؟ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کے نیک بندوں کی لعنت۔ انہیں اپنی عورتوں کو گھر میں رکھو، ورنہ عورت گھر سے نکلتی ہے خود فتنے میں مبتلا ہوتی ہے اور دوسرے کو فتنے میں، دوسرے کو 80 سال کی بڑھیا پکڑی ہو گئی، دانت گر گئے، بغیر محرم کے حج عمرے کی اجازت نہیں، بغیر محرم کے اگر جائے گی تو گناہ کرتی ہوئی جائے گی، گناہ کرتی جائے گی۔ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، ساری حکومتیں بدل جائیں، سارا نظام بدل جائے، لیکن اللہ کا نظام اٹل۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی۔ آپ ہاتھ سے متاثر نہ ہو، آپ دین پہ جمیں گے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، آپ تنہا جمیں گے، تنہا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی بستی جمے گی، بستی والوں کے ساتھ اللہ کی مدد، پورا ملک جمے گا، اس ملک کے ساتھ اللہ کی مدد۔ ہم کسی سے نہ گھبرائیں، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائیں اور نبی کی محبت دل میں بٹھائیں، یقین دل میں اتاریں اور آدھا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائیں۔ اب خود تو ماشاءاللہ علامہ بنے ہوئے ہیں اور بچے کو کالج میں بھیجے، بچوں کو انٹیک بھی ٹھیک کرا دیں، اور وہ ساری نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے ایک آدمی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اور ایک وقت کی نماز کا چھوڑنے والا 2,88,00,000 برس جہنم کے حد میں جلائے گا۔ کس حد میں جلائے گا؟ جس آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے دہکایا 1000 سال تک تو سرخ ہوئی، پھر 1000 تک دہکایا تو سفید ہوئی، پھر 1000 تک دہکایا تو کالی ہوئی، اور ہمیشہ کالی۔ اور اس بے نمازی کو اسے ڈال گیا، اور یہ بھی فرمایا آنکھ شیطانوں کی چیزوں میں دکھتی ہے، جس سے آنکھ کی حفاظت کی اس نے باقی اعضائے بدن کی حفاظت کی، جو آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکا وہ باقی اعضائے بدن کی حفاظت۔ زنا کی ابتدا سے ہوتی ہے، انتہا شرمگاہ پہ ہوتی ہے، اور یہ جتنے بڑے موبائل والے ہیں یہ تو گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے۔ جہاں بٹن دبایا بڑی ناچی دکھائی پڑے، بڈھا بھی دیکھ کے جوان ہو جاتا ہے۔ جس طرح نامحرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح نامحرم یہ غلط تصویر کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ آتی آتی ہے، انہیں سب سے زیادہ نماز میں آنکھ کا استعمال سکھایا گیا۔ کھڑے ہو تو کہاں دیکھو؟ سجدے پہ۔ ارے کہاں دیکھو؟ ارے بولو نا۔ اور رکوع میں جاؤ تو انگوٹھے پہ دیکھو، جلسے میں بیٹھو تو گود میں دیکھو، سجدے میں جاؤ تو ناک پہ دیکھو، اور سلام پھیرو دونوں گوٹے پہ دیکھو۔ یہ نماز سکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سال بھی آئے، آپ کو سلام ہوتا ہے، پہلے نماز پڑھی، حضور ان کی نماز کو دیکھتے ہیں، پھر آ کے سلام کیا۔ آقا نے فرمایا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر جا کے نے پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، پھر آقا نے فرمایا نماز پڑھ، تو نے نماز، پھر دوبارہ اس نے جا کے پڑھی۔ چوتھی بار اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ مجھے نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کیا، تقریر نہیں کی، مضمون نہیں لکھا، کوئی اس پہ پفر نہیں چھپوایا، ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز سکھائی، ایسے سکھائی، نیت باندھ کر نماز سکھائی۔ پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ تمام علماء کرام کے دن میں ہے کہ اپنی مساجد میں اپنے مسلموں کی نماز ٹھیک کرائیں۔ آج تو امام کا حال ہے ٹن پہ آیا اور سر سے چلا گیا،
جبکہ آقا نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. کہ نوے اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ. فرمایا اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں اللہ انہیں معاف کر دے. کوئی مشکل کام ہے؟ ارے بولو کون کون پڑھے گا؟ ارے کون کون پڑھے گا؟ ارے بولو نا، کرو نا. دوسری روایت میں فرمایا جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ اور سورہ اخلاص پڑھ لے. یاد ہے نا ان کو؟ فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان موت آئے لے، موت آئی سیدھے جنت میں جائے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ ارے بولو نا. جب کرو گے تو نفع پاؤ. حضور کا فرمان پتھر کی لکیر. حضور فرمان یہ مجمع بلایا گیا اسی لیے کہ یہ مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ اب اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے. اللہ کے نبی کا طریقہ. پھر فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو. کیا کرو؟ آج تو موبائل کرتے ہوئے داخل ہوتے، ہلو ہلو کرتے ہوئے. پھر اجازت ہو کیا کرو؟ ارے کیا کرو؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے داخل ہو. شیطان کہتا ہے اس آدمی نے اپنے گھر جانے سے روک دیا. تمہارے کتنے لوگ تعمیر میں پھنسے ہوئے ہیں؟ بڑے لوگ آ رہے ہیں اور شیطانوں پاس جا رہے ہیں، وہ تعمیر نہیں کر رہے ہیں اور پیسے وصول رہے ہیں. ارے اللہ کے نام کی کوئی تعمیر ہے؟ ارے بولو عورتیں تعمیر نہ محرم کے بعد، کیونکہ ہمارے گھر سے سنت نکلی ہوئی ہے، ہمارے گھر سے نبی کا طریقہ نکلا ہوا ہے، تو شیطان داخل ہوگا. ایک صحابی ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کے اکیلا ہوں اور میری ماں ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، کیا میں بھی عمل کروں؟ کیا تم بھی یہی عمل کرو؟ پھر انہوں نے سوال کیا. پھر آقا نے فرمایا تم بھی یہی عمل کرو. پھر دیواروں نے سوال کیا. جب چوتھی جگہ میں سوال کیا آقا نے فرمایا کیا تو اپنی ماں کو ننگی دیکھنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں کوئی کسان میں بیٹھی ہے. اب آپ سلام کرو گے، اجازت دو گے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گے، بتاؤ اگر تم نے سوال لگی نہیں لگی؟ ارے بولو، ارے کرے گی نہیں کرے گی؟ یہ عمل آسان ہے کہ نہیں؟ ارے بولو. لیکن تمہیں موبائل سے چھٹی کرے ہر وقت موبائل. اب تو غلط یہ ہے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور موبائل سے بات کرتے ہیں، جبکہ ہم ہدایت مانگنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سے مانگنے کے آئے ہیں، اور ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس وجہ سے دوستو اپنی زندگی سنت کرنا. اپنی زندگی ایک فیشن یہ چلا تھوڑے بازو کاٹے کچھ کاٹے اور اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، اس نے اپنے جہنم میں جانے کا راستہ آسان کر لیا. اللہ کہوں میں یا پورے بناؤ یا پورے رکھو، اور علماء سے پوچھو کیسے رکھے. اپنا دماغ مت چلاؤ، علماء بتائیں گے بال کٹانے کا طریقہ کیا ہے اور بال رکھنے کا طریقہ کیا ہے. پوری امت کو جیسے نبی سے جوڑا گیا تھا اسی سے پوری امت کو علماء سے جوڑا گیا ہے. یہ نبی کے ٹائم ہے. چاہے آپ کا بیٹا ہو، آپ کا پوتا ہو، آپ کا بھتیجا ہو، آپ اس کا احترام کرو. اس لیے آقا نے فرمایا جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، علماء کا احترام نہ کرے، فلیس منا. آج تو امام کو مشہور سمجھتے، مجھے صاحب ذرا چائے لے آؤ، ذرا پیڑی لے آؤ، ذرا پان کا پیڑا لے آؤ، ذرا گٹکا لے آؤ. یہ امام کے لیے اسے دین سیکھو، اسے مسائل سیکھو، اسے اخلاق سیکھو، اسے معاشرہ سیکھو، اسے اللہ کا دین سیکھو. تم جہاں جتنے بڑے مالدار ہو، اگر علماء سے پوچھ کے نہیں چلو گے تو یہی مال تم کو جینے میں ڈلوا دے. اور وہاں تک اگر تم نے نہ دی تو اس سے بڑے چھاپے پڑے گے تم پہ.
اور ایسے پڑیں گے کتنے چٹیا دودھ جاتا ہے. اور جو زکات دے گا کسی کے ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ اس کو کوئی چھپا ڈال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمندر سے تباہ نہیں کر سکتا, آگ اسے جلا نہیں سکتی. اور آگے کی بات آپ سے بتاؤں, ہمارے حضرت انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے مربوط فرمائے, فرمایا کرتے تھے اگر 3 فرائض تم پورے کر لو یہی بڑی بات ہے, ایمان, نماز, روزہ, ادھر میں پہلا خرچہ ہے. ارے بولو, ارے مجھے بولو, ایمان, نماز, تم زکات اپنے اوپر کیوں کرتے ہو؟ اتنا خرچ کرو کہ مار پہ سال گزرنے نہیں پائے. جب سال گزرے گا نہیں تو آپ پہ زکات آئے گی, جب زکات نہیں آئے گی تو حج بھی آپ پہ نہیں آئے گا, اور اللہ کو بلانا ہوگا اللہ پہ قدرت سے بلا لے گا. اللہ تو اللہ ہے. اور خرچ ہو جائے ذوی القربى والیتامى والمساکین والربا السبیل والسائلین, مانگنے والے پاک کے نمبر ہیں. کوئی اپنے خاندان میں دیکھو اپنی سفید فوج میں بیٹھے مانگ نہیں سکتے, کسی کی بچی جوان ہے, کسی کا گھر گرا ہوا ہے, کسی بیمار پڑا ہوا ہے, کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, اور وہ سوال نہیں کر سکتے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کے گھر جاؤ گے تو وہاں مجھے پاؤ گے. اللہ خود فرمائے میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا, میں ننگا تھا تم نے کپڑا نہیں پہنا. تو بندے کے اللہ تیری ذات پاک ہے, یہ عیب تو آپ میں نہیں ہے. نہیں تو فلاں کے گھر جاتا وہاں مجھے پاتا, کسی بھوکے کے یہاں جاتا تو مجھے پاتا, کسی پیاسے کے پاس جاتا تو مجھے پاتا. اسے سے مایوس رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قول کو نور سے منور فرمائے, فرمایا کہتے تھے آج ساری دنیا کو فساد اس لیے کہ غریب اپنا دین چھوڑے ہوئے ہے اور مالدار اپنا دین چھوڑے. اللہ نے نظام کیا بنایا, جو غریب کی خواہش تھی وہ مالدار کا دین بنا دیا, جو مالدار کی خواہش تھی وہ غریب کا دین بنا دیا. غریب سے کیا کہا, جو تمہارا مسئلہ ہے کہ میرے گھر آؤ مجھ سے مانگو, کسی مالدار کے دروازے میں جا, کسی مالدار کے دروازے. مالدار نے کیا کہا, نقدی میں سے نقدی دو, کپڑا میں سے کپڑا دو, گلے میں سے گلا دو, دودھ میں سے دودھ دو, پھل میں سے پھل دو, سبزی میں سے سبزی دو. اور ایسے غریب کو تلاش کرو جیسے وضو کے لیے پانی تلاش کیا جائے, اور اس سے اس کو دائیں ہاتھ سے دو کہ بائیں کو پتہ نہ چلے. اگر غریب کی عزت پہ آنچ آ گئی تو وہ زکات دے کے جنت میں جائے گا اور آپ زکات دے کے جہنم میں جائے گا. آج ہمارے مالداروں کا ہے ہم اسی میں پنکھا لگائیں گے, حاجی صاحب کا نام اسے لکھو تاکہ پنکھے کے ساتھ حاجی صاحب کا نام بھی ناشتا ہے. ہاں ہم مدرسہ تو بنوائیں گے لیکن سنگمرمر کا ایک پتھر لگوا دو, حاجی جی کا نام لکھ دو, اس آدمی کو علاوہ پتھر کے کچھ نہیں ملے. اللہ تو اللہ ہے, اللہ تو مایوسوں اللہ فرما کرتے تھے کہ اب غریب کی دقتیں کیا ہے, مالدار کا شادی ہے وہ دیکھ نہیں دھو سکتا, تخت نہیں لا سکتا, شامیانہ نہیں لگا سکتا. تم جاؤ اس کا شامیانہ بھی لگوا دو, اس کا تخت بھی ڈلوا دو, دیکھے بھی ڈلوا دو, اس کا کھانا بھی کھوا دو, اور جب کھانا کھانے کا نمبر ہے تو گھر میں چلے جاؤ, اور جب لوگ کھانا کھا چکے ہیں تو جا کے برتن صاف کر کے پھر پہنچا دو. اب سارے غریب اگر مالداروں کی خدمت میں آ جائیں تو بڑا مالدار کو جو نہیں ہوئے, تم مجھ سے تو بولو ہوں گے نہیں ہوں گے, ارے بولو. اب مالدار نے کیا کہا, غریب کے گھر میں شادی ہوگی, وہ کہے گا حاجی جی اگر آپ ہمارے آ جائیں تو ہمارے عزت کے چار چاند رہ جائیں. جب وہ غریب آئے بیٹا جمع کتنے لوگ مہمان آئیں گے, ان کا کھانا میرے دن میں, تیری بیٹی کا جوڑا میرے دن میں, تیرے داماد کا جوڑا میرے دن میں, اور دیکھیں گاڑی ہے
جب بھجوانا ہوگا بھجوا دیں گے اور جب بلانا ہوگا بلا دیں گے. تو بتاؤ غریب خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بولو، ارے بولو تو. حضرت فرماتے تھے آج حال کیا ہے؟ رجب کا مہینہ آیا ہے، مالدار کے بچوں کے جوڑے بنے. اب غریب جب دیکھتا ہے ان کے بچوں کے جوڑے بن رہے ہیں تو وہ بھی کہتا ابا جی کپڑا، ابا جی کپڑا، ابا جی کپڑا. اب ایک جب اس کے کھانے کا ٹھکانا نہیں، کپڑا نہ کہاں کا دے چاہیے، تو بچے کی پٹائی کرتا ہے اور حاجی صاحب کے لیے بددعا کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے اگر حاجی جی اپنے بچوں کے پرانے کپڑے بھی دے دیں تو ہم کو صاف کر کے ہماری بھی ہو جائے گی. 10 پیسے لگ نہیں ہے، 1 کلو دودھ لگانے مل جاتا ہے. وہ کہتا ہے 100 گرام دودھ دیں، 100 گرام پانی ملا کر حاجی جی ہمارے دے دیں تو ہمارے بچوں کی چائے بن جائے. ان کی باغ ہے جن کے بچے پھل کھا کے چھلکا باہر پھینکتے ہیں. اب بچے جب چھلکا دیکھتے ہیں غریب کے تو کہتے ابا جی آم، ابا جی آم. اب اس کے کھانے ٹھکانا نہیں، آم کہاں سے لے؟ اس کی خواہش ہوتی ہے حاجی یہ چڑیا کے کھایا ہوا بھی ہمارا بھیج دے، ہمارے بچوں کا کام چلے. اب جب مالدار کے ہاتھ ڈاکہ پڑتا ہے، چھاپا پڑتا ہے تو یہ غریب گھی کے چراغ جلاتے ہیں. ان کی عورتوں کو ستایا ہے، ان کے بچوں کو ستایا ہے، ان میں تکلیفیں آئی ہیں، ان کی دوا دوائی کا انتظام نہیں کیا ہے، کپڑے کا انتظام نہیں کیا ہے، کھانے کا انتظام نہیں کیا. لیکن اگر مالدار یہ کرنے لگے تو یہی غریب سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلے گولی میرے سینے لگے گی، اب حاجی جگہ ڈاکہ پڑے گا. ورنہ حاجی جی یہاں ڈاکہ یہی غریب دلواتے ہیں، یہ غریب دلواتے ہیں. اور جب مالدار اپنے دین پہ آ جائے، غریب اپنے دین پہ آ جائے تو بتاؤ دونوں میں جوڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو. آج غریبوں کا نعرہ یہ ہے کہ ہم مالداروں کا پیٹ پھوڑ کے رہیں گے. اب مالداروں کا نعرہ کیا ہے؟ ہم غریبوں کی کمر توڑ کے رہیں گے. نہ کمر توڑنا مسئلے کا حل ہے، نہ پیٹ پھوڑنا مسئلے کا حل ہے. دونوں کا حوصلہ ہے غریب اپنے دین پہ آ جائے اور مالدار. انہیں 4 مہینے کی جماعتیں بنائی جاتی ہیں جس میں غریب بھی ہو، مالدار. حضرت یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے مسجد کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس میں ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، وکیل بھی ہے، ٹھیلے والا بھی ہے، مزدور بھی ہے، امام بھی ہے، مؤذن بھی ہے، مقتدی بھی ہے. اب کسی کو مسئلہ آیا بیمار دیکھنے کا، ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ لیں. کسی مکان بنانے کا مسئلہ آیا انجینئر کا ہم بنا دیں. کسی مقدمے میں مسئلہ آیا وکیل کا ہم دیکھ لیں. کسی مال ڈھونے کو لایا تو دیکھا ہم ڈھو دیں گے. کسی کے ہاتھ کا آپ کو مسئلہ آیا ہم کام کر دیں. ایک مسجد جماعت بیٹھے گی اور پورے محلے کا کام مختار سبزی میں ہو جائے گا. ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ اور سارا کام اللہ کے لیے ہوگا تو بتاؤ آپس میں محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ ارے بولو. محبت تو حضور کے عمل سے آئے گی، قانون سے نہیں آئے گی، اطاعت سے آئے گی. کیسے آئے گی؟ انہیں فرمایا ہر مسجد کی جماعت بناؤ. ہر مسجد کی، اور ہر محلے میں ہر طرح کے لوگ ہیں. ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، وکیل بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، لیکچرر بھی ہے، جمن بھی ہے، شبراتی بھی ہے، بدھو بھی ہے، خیراتی بھی ہے، ٹھیلے والا بھی ہے، مزدور والا بھی ہے. ارے ہے یہ. اور ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود عیاض. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. اس کو نہیں کا واقعہ پڑا ہوگا فضائل اعمال میں، لوگوں کے سامان ڈھوتا رہتا تھا. ایک دن ایک شیطان مل گیا اس کو اور لمبے ہو کے چلنے لگا. کہنے لگا اگر میرے طاقت ہوتی میں پیدل چلتا، لیکن پیر میں تکلیف مجھے سوار کر لے. اب جب دوراہا میں پہنچا تو اس نے کہا جو عام راستہ تھا اسی کہ دوسرا راستہ آسان بھی ہے، میں چارہ میں ہو گئے. آگے چلا تو ایک وحشت ناک جنگل جو یہ اٹھا خنجر نکالا اور اسے مارنے کا ارادہ کیا. اس غریب نے کہا یہ سامان لے لو، یہ سواری لے لو، میری جان چھوڑ دو. کہنا پہلے تیری جان لوں گا پھر سامان. اس نے کہا اتنی اجازت دے دو کہ 2 رکعت پڑھوں. کہہ رکعت پڑھ لوں؟ ارے بولو.
اب وہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو اسے آیت بھی نہیں یاد آ رہی ہے. اللہ نے اس کی زبان پہ آیت آئے گی اما یجیب المضطر رہے گا. ادھر یہ آیت پڑھی, 4تھے آسمان کا فرشتہ آیا اور جب مار گرا آگے چھوڑے بڑھ گئے. یہ سجدے میں گیا اور دوڑ کے پوچھا تو کون ہو, کہاں جایا؟ کہاں میں اسی آیت کا غلام ہوں جو تو نے پڑھی. اگر ایسی نماز ہم سیکھ لیں تو بتاؤ ہر مسئلہ ہمارا حل ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بولو کب ہوگا؟ جب وہ نماز سیکھ لیں. جب نماز اسے فرمایا من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. اسے جب مسجد سے آؤ باوضو ہو کر آؤ اور مسجد میں آ کر جو باوضو ہو کر آتا ہے ایسا ہے جیسے احرام مانگ کر بیت اللہ جانا. اور جو گھر سے نکل کر اس نیت سے آتا ہے کہ دین سیکھنا ہے یا سکھانا ہے, قرآن سیکھنا ہے یا سکھانا ہے, کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ شان اسے ایک مقبول حج کے ثواب دے. اور جس کو مقبول حج کا ثواب مل گیا وہ ایسا ہے جیسے آج ہی باقی بیٹھتے پیدا ہو. آپ نے پاسپورٹ بنوایا, کرنسی بنوائی, آپ نے سب کچھ کیا, مشقت بھی برداشت کی اور 5 دن کی حج کی مسائل بھی برداشت کیے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا حج قبول ہوا. اور شیخ نے لکھا ہے 1 سال 6 لاکھ آدمی حاضر ہوئے. 6 لاکھ حاضر ہوئے, صرف 6 کا حج قبول ہوا. 6 لاکھ میں 6 آدمی کا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا, 1 کی برکت سے 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا, تو 6 کی برکت سے 6 لاکھ کا قبول ہو گیا. اس لیے ایسی مجلسوں میں برابر جایا کرو, برابر بیٹھا کرو, برابر سنا کرو اور سننے کے ساتھ اسے گناہ کرو. کیا کرو؟ اسے عمل کیا کرو. اب یہاں تک تو آپ کو باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, اچھی لگتی نہیں, لیکن جب منگا آتا ہے تشکیل کا, کیا منگاتا ہے تو سب سے زیادہ تو منہ والے گھبراتے ہیں, اس سے زیادہ خیرآباد والے گھبراتے ہیں. حالانکہ تشکیل تبلیغ والوں نے نہیں کی ہے. کس نے کیا ہے؟ ارے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا نا. ہم بندے کس کے ہیں؟ اور اللہ نے ہمیں خرید بھی لیا جنت کے بدلے میں. تو اگر اللہ کوئی مطالبہ کرے تو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ ارے بولو, ارے بولو. اچھا کون کون دے گا؟ ذرا سچی بات بتاؤ, کون کون دے گا؟ اللہ کی بات مان کر اللہ کے حکم میں کون کون اپنی جان کو پیش کرے گا؟ پکی بات ہے نا. ہاں, اپنی اسکول بھی جمع رہنا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ انفروا خفافا وثقالا, انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. نکلا اللہ کے راستے میں, حل کیوں ہو جائے بولے. سوالات صحابہ نے مشکل سے 10,000 12,000 کے قبل ایک میں آپ کو ملے گی. باقی سارے صحابہ پورے عالم میں پھیل گئے اور اس کی برکت سے سارا دین پوری امت میں پہنچ گیا. عالم میں کسی کونے میں آپ پہنچ جاؤ, ہر جگہ آپ کو مسلمان ملے گا. ارے نہیں ہے. تو اگر یہ مئو والے اور کا آپ کیا کہتے ہیں عالم گڑھ والے پورے عالم میں پھیل جائے تو بتاؤ پوری امت میں دین پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ ارے جو اپنی لنگی ساڑی پوری دنیا پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کا دین نہیں پہنچا سکتے؟ ارے بولو, ارے کرو گے تیار ہو اس کے لیے. اللہ کیا کہتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اب یہاں تک جب بات آتی ہے تو سب کے جی میں آتا ہے نکلنا چاہیے. ارے آتا نہیں آ رہا؟ ارے بولو. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 8 چیزیں ہیں جو آپ کو نکلنے نہیں دے رہی. ایک چیزیں ہیں
پھر اللہ نے اس کو بیان کیا قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجیے کبھی بیٹا تیار ابا جانے نہیں دے رہا، ارے ہوتا نہیں ہوتا، اور کبھی باپ تیار ہے بیٹا جانے نہیں دے رہا، وَإِخْوَانُكُمْ، اور کبھی بھائی جانے نہیں دیتا، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور کبھی کالے بال والے جانے نہیں دیتی، لے سردی میں کہاں جاؤ گے، میری سردی خراب کرو گے، وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور کبھی خاندان جانے نہیں دیتا، ادھر سارے ملا موجود مر گئے تم نے چیزیں وہاں دے جانے کو، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، کبھی آپ کا مال جو آپ نے کمائے وہ جانے نہیں دیتا، یہ جیتے ہیں نا موبائل ہے، گدی ٹیلی فون موبائل پان کی پوڑیا، ہاں یہ جانے نہیں دیتی، یہ چلائی سوچتے پڑے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ عَدَاءَهَا، یہ مال جسے تمہیں نکاسی کی امید ہے، سیدن وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اور وہ مال جس سے تمہیں وہ مکان جس میں تم رہنے کے عادی ہوں گے، صوفہ گدا رضائی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، لفظ حبہ کو استعمال کیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان تین چیزوں کے مقابلے میں 8 چیزیں تمہیں محبوب ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین کی محنت، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین، یہ 3 چیزیں، یہ آپ کے دل میں یہ 3 سیٹیں بنائی گئی ہیں، یا اللہ ہو، یا اللہ کا رسول ہو، یا دین کی محنت ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اب اللہ کی وارننگ کرو، فتربصوا، تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، تم انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو لے آئے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت دے، جو نہیں نکل رہے ہیں انہیں کو فاسق کہا، پھر اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، مزید دوسرے پیرائے سے ایمان والوں کی تشکیل کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا سے ایمان والے ہیں نا، ارے بولو، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، ارے کہا جانا نہیں کہا جاتا، ارے بولو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تم سب تم زمینوں میں دھسے جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ، کیا تم دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ وما الحیات الدنیا من الآخرۃ الا قلیل، دکھاتے ہیں یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت معقول ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پوری کائنات کی قیمت میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی نافرمان کے گھوٹ پانی رہے، ایک عجیب بات ہے، آج ہم بے ایمانوں کی جنت کے حدیث سے، اب وہ ہماری جنت سے مایوس ہیں، وہ ہماری جنت سے اب وہ بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے، کس لیے بنائی گئی، ایک ایمان والوں کے لیے بنائی گئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کھول کے بیان کیا، اب آگے کیا فرمایا،
الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. کان کھول کے سنو، اگر تم نہ نکلے ہم تمہیں سخت عذاب دیں. يعذبكم عذابا اليما. اور اگر تم اتنے ٹھیک ہو گئے ہو اور اتنے تم سخت ہو گئے ہو، نہیں نکل رہے ہو، تو یاد رکھو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ فَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. ہم تم کو مٹا دیں گے اور تمہاری ایک دوسری قوم لے آئیں گے اور اسے اپنا کام دے دیں گے، اب تو ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکو گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی عجیب پر پوری قدرت. میں تو کہہ رہا ہوں کہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے، اس کے فضائل بیان کیے. لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر. آگے فرمایا ایک آدمی بیت اللہ میں ہو، رمضان کے مہینے میں ہو، شب قدر کی رات میں ہو اور حج اسود کے سامنے نماز پڑھ رہا، حضور فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے تھوڑی دیر اللہ کے راستے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پاس 6000 گنی ہے سونے کی، اچھلوی، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، کیا اللہ کے راستے میں نکلنے کا متبادل ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو اللہ کے راستے میں لیٹ کر سویا ہے اس کا بدل بھی نہیں ہو سکتا. جماعت موجود ہے ریاض الجنہ میں، عشاء کا وقت ہو گیا، صحابہ پوچھے رسول اللہ میں چلا جاؤں یا رک جاؤں، صبح جاؤں؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں چاہتے رات جنت کے باغوں میں گزارو؟ سوال اٹھاتے تھے. ایک صحابی کے ہم نے نماز پڑھائی اور فرمانے لگے کیا اچھا ہوتا یہ اپنی پیدائش کے بجائے اللہ کے راستے پر. ایک صحابی کی روح نکل رہی، وہ خود کہتے ہیں، خود فرمائے اونٹ کی طرح میری روح نکل رہی ہے، کاش میں اللہ کے راستے میں. ہم سیرت پڑھتے نہیں، یہ آیت صحابہ پڑھتے نہیں، حیات الصحابہ پڑھتے نہیں. پورا قرآن حدیث کو اگر آپ دیکھو جتنی ترغیب نکلنے کی دی گئی ہے اور اس نکلنے میں جو تاخیر ہوئی ہے، حضرت باعیاض فرمایا کرتے تھے اس کام میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. اس کام میں تاخیر کرنا. پھر واقعہ سناتے تھے عبداللہ بن رواحہ کا. آپ نے جماعت بنائی، 3 امیر طے کیے، پہلے زید کو، پھر جعفر کو، پھر عبداللہ بن رواحہ. کہا زید شہید ہو جائے تو جعفر امیر ہوں گے، جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور یہ شہید ہو جائے تو جماعت کو اختیار ہے کسی کو اپنا نہیں کرنا. جس کا کوئی امیر نہیں اس کا امیر شیطان ہوتا ہے. پر میں 2 آدمی سفر کرو ایک امیر بنا لو، 3 کرو ایک امیر بنا لو. جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. آپ 1,00,000 آدمی ہیں، آپ کو کوئی امیر نہیں، کوئی بھیڑ ہے، جماعت نہیں. ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے. نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لگی. اب بتاؤ جب یہودی کو اتنا یقین ہے تو صحابہ کو اتنا یقین ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ تم تو سونے کے بھی بولو، بولتے ہو نہیں اور سونے والے مزے دے رہے ہیں. لیکن ہوگا نہیں ہوگا؟ عبداللہ رواحہ نے سوچا جماعت جا رہی ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ 2 امیر جا رہے ہیں، میرے پاس سواری بھی ہے، اب حضور کی زیارت ہوگی نہیں، اس لیے میں آج جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں، آپ کا خطبہ سن لوں، آپ سے ہدایات لے لوں اور دعا لے کر چلا جاؤں. آپ سے تشریف لائے، آپ نے نماز جمعہ پڑھائی، نگاہ عبداللہ پہ پڑھی، بولا یہاں کیسے؟ بات یہ ہے کہ آئندہ آپ کی زیارت ہوگی نہیں،
شہادت یقینی ہے، اس لیے میں نے سوچا آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لو، آپ کا خطبہ سن لو، آپ سے دعائیں لے لو، صرف میرے پاس سواری ہے، میں جمعہ کے بعد جماعت جا کے پکڑوں۔ بتاؤ اچھا عادت آئی نہیں؟ ارے بولو، ارے خوش منہ سے بولو، کتنا اچھا عادت تھا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، میں اللہ کا رسول اس کی شہادت دیتا ہوں کہ تمہاری جماعت تم سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوئی، تم 500 برس پیچھے رہے۔ اس کام کی تاخیر اللہ کو پسند نہیں، اس کی تاخیر اللہ کو پسند نہیں۔ دوسری روایت میں حضور نے فرمایا اے عبداللہ، تم مشرق میں پڑے ہو اور جماعت تمہاری مغرب میں پڑ گئی۔ تیسری روایت میں آپ فرمایا اے عبداللہ، اگر اللہ تمہیں سارے عالم کا مال دے دے، سونا چاندی ہیرا موتی ڈالر یورو ریال گنی روپیہ سب، اور تم اس کے مالک ہو جاؤ، اور تم سب کے سب اللہ کے راستوں میں خرچ کر دو، سب کا سب کہاں خرچ کر دو؟ ایسا کوئی ممکن پیدا ہوا؟ ارے بولو، سب کا سب۔ فرمایا تم صبح کی نکلی ہوئی جماعت کے ساتھ نہیں بس۔ اور وہ واقعہ جو حضور نے بیان فرمایا، وہ 3 صحابہ جو جانے والے تھے، پکا ارادہ تھا، لیکن اللہ کو مثال قائم کرنی تھی، جو ارادہ کر کے نہ جائے، جو ارادہ کر کے نام لکھا کے نہ جائے، پوری تیاری کرے اور تاخیر کرے نہ جائے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مراد بن ربیع، نہیں کون سا؟ یہاں تک کہ روزانہ تیاری کرتے اور کوئی ادھر آ جائے، اتنے میں حضور واپس آ گئے۔ منافقین اپنے جھوٹے عمر کر کے چھٹی لیتے رہے، یہ جب پہنچے نا اپنی سچی بات بتا دی، انہوں نے تو اللہ کے حوالے کر دیا، تمہارا مسئلہ تھا 40 دن کا بھائی کاٹ رہا ہے، کس بات پر؟ نہ جانا، اللہ کے راستے سے رکنا، اللہ کے راستے سے نہ جانا، یہ اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے۔ آج پورا عالم غضب میں کیوں ہے؟ آج پورا عالم کتاب میں کیوں ہے؟ امت دعوت کو چھوڑا ہے، امت عبادت کو چھوڑا ہے، امت تلاوت کو چھوڑا ہے، امت نے اللہ کی یاد کو چھوڑا ہے، امت نے اللہ کے طرح کے احکام کو چھوڑا ہے۔ یہ دعوت پوری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے، جس دن ہم اپنی مسجد کے 5 کام زندہ کر لیں گے، جس دن ہم اپنے گھر کے 5 کام زندہ کر لیں گے، تو سارے مرد نمازی بن جائیں گے اور ساری عورتیں نمازی بن جائیں گے۔ ارے بنے گی نہیں بنے گی؟ روزانہ مسجد میں مجرا، روزانہ مسجد میں تعلیم ہو، روزانہ مسجد میں گھر گھر کی ملاقات ہو، ہر مسجد میں دونوں برس ہو، ہر مسجد میں مہینے کی جماعت نکلے، ہر مسجد کے مسلمان ہفتے والی جگہ میں چلے، یہ مردوں کا کام۔ عورتوں کے دن میں روزانہ قرآن کا حلقہ ہو، روزانہ منتخب کی تعلیم ہو، روزانہ دوسرے دن فضائل اعمال فضائل صدقات کی تعلیم، روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ ہو، ان کی زبانوں پہ لگایا جائے ایمان، نماز، علم و ذکر، اخلاق اللہ کے نام، اور منتخب حدیث سے ان کو کم سے کم 10 حدیثیں رٹائی جائیں، یاد کرائی جائیں، تاکہ یہ غیبت بھول جائیں، بہتان بھول جائیں، گالی دینا بھول جائیں، لعنت دینا بھول جائیں، یا اللہ کا نام بولیں یا حضور کا نام بولیں، یا آخرت کو بولیں یا جنت کو بولیں۔ پھر فرمایا اسی کے ساتھ روزانہ تشکیل، کبھی ماں جائے، کبھی بیٹی جائے، کبھی بہو جائے، کبھی پھوپھی جائے، کبھی بہن جائے، اسی طرح اگلے دن کا مشورہ، اور اس مشورے میں طے ہو کل قرآن کا حلقہ کون کرائے گی، کل تعلیم کون کرائے گی،
کل 6 سے 5 کو ملاقات کون کرے گی؟ کل تصویر کون کرے گی؟ اگلے دن کا مشورہ کون؟ جب ہر گھر میں کام زندہ ہو جائیں اور 100% عورتیں نمازی بن جائیں گی، 100% مرد نمازی بن جائیں گے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمایا. فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کا مکان پھوس کا ہے، اس میں 5 کام زندہ ہے. یہ گھر فرشتوں کی نگرانی میں آ گیا. اگر اس چھپر پر مچھر بیٹھا ہوا ہے اور باطل اس پہ ایٹم ڈالے گا، ہائیڈروجن بم ڈالے گا، تو اس کا ایٹم اس مچھر کا پر بھی نہیں جلا سکے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. یہ سب طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے گھر کے 5 کام زندہ کرنا ہے. کون کون کرے گا؟ اتنی آہستہ انشاءاللہ کہتے ہو کہ تمہارا کام بھی نہیں چل پا رہا. ارے کرو گے اور تھوڑی سی جان آئیے. اور مسجد کے 5 کام، ارے بولو. اب یہ بتاؤ کوئی کام بغیر سیکھے آتا ہے؟ ارے بولو. ارے قرضہ چلانا بھی بغیر سیکھے نہیں آتا ہے، بال بنانا بھی بغیر سیکھے نہیں آتا ہے، ہر چلانا بھی بغیر سیکھے نہیں آتا ہے. اور یہ آپ کا آج کل جو چلا ہوا آٹومیٹک یہ بھی بغیر سیکھے نہیں آتا. اس کام کو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا، نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور ان کو سیکھنے میں 23 سال لگے. یہ سال لگے 13 سال مکے کے اور 10 سال. ارے بولو. صحابہ کیا کہتے؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن. تو جو امر اللہ کی طرف سے آیا، جو مسجد سے اعلان ہوا، صحابہ اس کے کار بند ہو گئے. شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، مسجد سے اعلان ہوا شراب حرام ہو گئی. جس کے منہ میں تھی وہ حلق میں نہیں گئی، جس کے گلاس میں تھی منہ میں نہیں آئی، جس کے سرائی میں تھی وہ گلاس میں نہیں آئی، جس کے مٹکے میں تھی وہ سرائی. اور ایسے شراب کے مٹکے توڑے گئے کہ بارش کی پانی کی طرح شراب بندی میں لگ گئی. اتنا سمجھایا جاتا ہے موبائل چھوڑو، موبائل چھوڑو. نہ اجتماع میں لے کر آؤ، نہ مسجد لے کر آؤ، نہ جماعت لے کر جاؤ. مجالے پہ ایمان لے، نہ معلم، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ پڑھا، نہ بے پڑھا. اور جہاں دیکھو ہلو 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 کر رہا. اسے اللہ میں پار میں کہا ہے تیرا دل تو ایسا نماز ہے، تجھے کیا ملے گا نماز؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اگر غیر کا خیال آ گیا تو نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کی بلوال کیا. دو ہی درجے ہیں نماز کے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور غریب لگا آنکھوں سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تے دھیان بناؤ ہمارا اللہ میں دیکھ رہا. ارے دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا. نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کرتا ہے. کسے بات کرتا ہے؟ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان. جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے اسمع علی عبدی، میرے بندے نے میری صفت بیان کی. وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی. رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے اور رحیم ہے آخرت میں. جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ شان و فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شان بیان کی. وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، تنہ تنہا مالک. جب ساری دنیا کو جمع کرے گا اعلان کرے گا این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں ہے ظلم کرنے والے؟ اور 3 دفعہ اعلان ہوگا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ
الواحد القهار، ایک اللہ کی حکومت ہے جو بڑی طاقت والا ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، میرا میرے بندوں کا معاملہ ہے۔ لیکن مان کیا مانگتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ دعا میرے بندے کی ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے اسے پورا کیا۔ پھر یہ کہتا ہے آمین، تو سارے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے درخواست مل جائے اس کا کام بن گیا۔ اب بتاؤ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، ارے ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کو کس سے ضرورت ہے؟ ارے بولو نا، تم خالی ہاتھ اٹھا رہے ہو اور انشاءاللہ کہہ رہے ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی نہیں کہہ رہے ہو انشاءاللہ، حالانکہ اللہ کا نام ادب سے لینا چاہیے انشاءاللہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے بات سنی ہے اسی طرح تشکیل میں بھی ہمارا ساتھ دو گے؟ ارے بولو، جس کو کھڑا کیا جائے وہ کھڑا ہوگا، اور جس کو نہیں کھڑا کیا جائے گا وہ بیٹھا رہے گا، اور جس کو بلایا جائے گا وہ آگے آئے گا، اور جس کو نہیں بلایا جائے گا وہ بیٹھا رہے گا۔ ارے کرو گے؟ تیار ہو؟ ارے بولو نا، اپنے قول پہ جمے رہنا۔ اب سب سے پہلے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے 4 مہینے نقد تیار ہیں، جو نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، افراد ہو یا جماعت، وہ کھڑے ہو جاؤ۔ جو 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، افراد ہو یا جماعت ہو، سب کھڑے ہو جائیں۔ جو پہلے سے چل رہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جو بعد میں چل رہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جو آج تیار ہے وہی ہو جائیں۔ صرف 4 مہینے والے۔ اب سارے عالم میں 4 مہینے کی آواز لگائی جا رہی ہے، 4 مہینہ 4 مہینہ، 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں کھڑا ہو جاؤ۔ ان کو تشکیل میں کہاں لے ہوئے؟ تشکیل کا کمرہ کیا ہے؟ یہ تشکیل نہیں، یہ سب کے ساتھ ساتھی اپنے ذمہ داروں کے ساتھ وہ تشکیل والے کمرے میں پہنچ جائیں۔ ہاں، ان کو راستہ دو اور انہیں وہاں پہنچاؤ، ان کو راستہ دو، یہ 4 مہینے والے وہیں پہنچ جاؤ۔ ہر ذمہ دار ان کو لے کے وہاں پہنچے۔ 4 مہینہ، مٹھا اتنا ہے اور گھی تھوڑا نکل رہا ہے، پورے مجمے سے 4 مہینے والے تشکیل والے کمرے پہنچ جاؤ۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ ارے آمین تو کہو۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرمائے۔ اب جلدی کرو، جلدی کرو۔ اچھا، جو نقد چلنے کے لیے تیار ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ چلنے کے لیے تیار ہے، جماعت ہو یا افراد ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، سب کھڑے ہو جاؤ، چلنے والے سب کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ 40 دن والے، ہاں جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو کھڑے ہو دوسرے کو کھڑا بھی کریں، ہاں ایک دوسرے کو اٹھاؤ۔ چلنے والے بھی، یہ سب وہی تشکیل والے کمرے پہنچ جائیں۔ ہاں، چلنا شروع کرو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، پورا ہلکا چل پڑا، راہ خدا میں نکل پڑا، نام لکھائے تبھی طرح۔ اللہ ان سب کو قبول کرنا۔ جلدی کرو، جلدی کرو، انہیں راستہ دو، انہیں راستہ دو۔ باقی لوگ آگے آ جاؤ، جو پیچھے والے آگے آ جاؤ۔ آپ لوگ ذرا جگہ چھوڑو اور آگے آؤ۔ اے بھائی آگے بڑھو اور آگے آؤ، اور آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ چلے 4 مہینے والے نقد سب تشکیل والے کمرے پہنچ جاؤ، اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا، باقی آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ۔ جو آگے بڑھتے ہیں اللہ سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ جلدی آ جاؤ، جتنے پیچھے سب آگے آ جاؤ۔ 4 مہینے والے چلنے والے تشکیل والے کمرے میں پہنچ جاؤ،
اور ان کے ذمہ دار بھی پہنچ جائیں تاکہ ان کی ترتیب چلائیں. ہر ضلع کے ذمہ دار، ہر حلقے کے ذمہ دار، ہر کھیے کے ذمہ دار، ہاں سب پہنچ جاؤ. چلنے والے بھی 4 میں، باقی کوئی نہیں کھڑا ہوگا. باقی آگے آ جاؤ، باقی آگے آ جاؤ اور درود شریف پڑھ لو. ارے پڑھو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی. بیٹھ جاؤ. جانے والے وہی ہوں گے، چلنے 4 مہینے والے. باقی بیٹھو، درود شریف پڑھو، خوب درود شریف پڑھو، خوب درود شریف پڑھو. یہ درود وہ ہے کہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا. اچھا اب بیٹھ جاؤ. باقی نکل گئے نا چلے 4 مہینے والے. باقی اب ایک اعلان اور سنو، ایک اعلان اور سنو. کیونکہ تشکیل ہمارے کام کی اصل ہے، تشکیل انسان کی روح ہے. جن کے 3 چلے 3 دفعے لگ چکے ہیں، یا ایک 3 چلا لگ چکا ہے اور بیرون لگ چکا ہے، اور ان کے 3 سال ہو چکے ہیں. 3 چلے 3 دفعے لگے، بیرون نہیں لگا. ایک چلا، ایک 3 چلا، ایک بیرون لگا ہوا ہے، لیکن 3 سال ہو چکے ہیں. ایسے لوگ سب کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ. 3 چلے 3 دفعے، یا ایک چلا ایک دفعے 3 چلا اور بیرون لگ چکا ہے اور 3 سال ہو چکے ہیں. سب کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، پورے مجمع میں کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 3 چلے والے 3 دفعے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. قصبان کے عمل کیوں لگتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ جتنے لوگ ہیں آگے آ جاؤ، میرے پاس آگے آ جاؤ. یہ سب آگے آ جاؤ، یہ کو ایک کنارے لے لو، آگے آ جاؤ. ان سب کی 5-5 مہینے کی دعوتیں بناؤ. کوئی بیٹھے گا نہیں. ہاں ان کے پاس جاؤ، ہاں ان کے پاس جاؤ. 3 چلے 3 دفعے لگ چکے، ایک 3 چلے لگ چکا، بیرون لگ چکا، لیکن 3 سال ہو چکے. سب آگے آ جاؤ، آگے آؤ. بیٹھو، آپ نہیں آؤ، یہاں نہ بیٹھے بھائی، وہاں جاؤ. جاؤ تو وہاں تکلیف دو، تشکیل کرو. اتنی دور سے آئے ہو، قربانی پیامدہ کرو. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. جن کے 3 چلے 3 دفعے لگے، اللہ سب کو قبول کرنا. ارے آمین تو بہت نہ انکم ٹیکس سے نہ سیل ٹیکس سے. اللہ کس کی قبول کر لے، ہم سب کا کام بن جائے. اور آ جاؤ، اور آ جاؤ. جتنی جگہ خالی ہوتی جائے آپ آگے بڑھتے آؤ، اور آگے بڑھو، اور آگے آ جاؤ. ایسا چادر اوڑے بیٹھے جگہ چھوڑنے تیار ہے. جلدی آؤ، جلدی آؤ، جلدی آؤ. ماشاء اللہ، بڑے مبارک ہے اللہ کے مہمان. وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، بٹھاؤ ان کو. اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو. 3 چلے 3 دفعے لگ چکے، یا ایک 3 چلا بیرون لگ چکا ہے، وہ سب آگے آ جاؤ. اللہ سب کو قبول کرنا. اب وہ کھڑے ہو جائیں جن کا 2 دفعے 3 چلا لگ چکا ہے، جن کا 2 دفعے 3 چلا لگ چکا ہے. ارے اردو سوچتے ہو نا، جن کا 2 دفعے 3 چلا لگا وہ سب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جن کا 3 چلے 2 دفعے لگ چکا، جلدی کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. جن کا 2 دفعے 3 چلا لگ چکا ہے، پورے ملک میں جہاں کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ. ہاں جلدی کھڑے ہو جاؤ. ان کو کون لے کر بیٹھے گا؟ مجھے بول کہاں ہے؟ نہیں پہلے آج جگہ خالی کراؤ، آج جگہ کھڑی ہو، آنے سب ادھر آگے آ گیا. چلو بھائی، ان کے 2 میں 3 چیزیں لگ چکے ہیں، ان کے تیسرے 3 چیزیں کی ترتیب بناؤ. سب تشکیل ہو جاؤ، ترتیب بناؤ. ہاں ان کو پیچھے کر دو، ان کو آگے بڑھاؤ. آپ پیچھے چلو، آگے بڑھو، آگے آ جاؤ نا، آگے آگے آ جاؤ. ایسے 10 وقت بیٹھے ہوئے آگے بڑھنا تیار نہیں.
جن کے 3 چیلے 2 دفعے لگ چکے وہ سب آگے آ جاؤ. 3 چیلے 2 دفعے لگے وہ سب آگے آ جاؤ. ادھر والے بھی آگے آ جاؤ. سب لوگ ساتھ میں آ رہے ہیں. اور آگے آؤ اور آگے آ جاؤ. اور اس وقت تم متوجہ ہو اللہ کی طرف. جتنا مجمع آیا ہے اللہ اس سب کو قبول فرما دے. اور آپ بھی دعا کرو اللہ ہم سب کو قبول فرما دے. وہی جائے گا جسے اللہ قبول کرے گا. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ. تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو قبول فرما دے. آگے بھائی سب آگے 2 چیزیں آ گئے. اب جن کا ایک دفعہ 3 چیزیں لگا وہ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. جن کا ایک دفعہ 3 چیزیں لگائے کھڑے ہو جاؤ. آنوں کا پیچھے جاؤ. سب پیچھے جاؤ. تم کو کچھ دینا تو ہے نہیں خالی دانت نکال رہے ہو. پیچھے جاؤ. تم بھی پیچھے جاؤ. اے بڑے میاں لوگ پیچھے کرو. تم بھی پیچھے جاؤ. تم بھی پیچھے جاؤ. جو ایک جگہ 3 چیزیں والے وہ سب آگے آ جاؤ. آپ پیچھے جاؤ. پیچھے جاؤ. ایک جگہ 3 چیزیں جن کا لگا ہے وہ سب آگے آ جاؤ. اور آگے آ جاؤ. اور آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اجمل بھی جائے اکمل بھی جائے افضل بھی جائے اکرم بھی جائے سب جاؤ. آگے آؤ. یاد ہے سب جن کا ایک جگہ 3 چیزیں لگا ان کو دوسرے 3 چیزیں کی ترغیب دو. مسجد والے بھی بناؤ. گاؤں والے بھی بناؤ. علاقے والے بھی بناؤ. اور آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اور پیچھے ہو جاؤ. اور پیچھے ہو جاؤ. پیچھے کون جا رہے ہو. پیچھے ہٹو. سن نہیں رہے ہو. پیچھے جاؤ. اور آپ پیچھے بڑھو. ان کو آگے آنے دو. اس مجمع کے دلہا یہی ہے جو آگے آ رہے ہیں. جو آگے بڑھتا ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں. جو پیچھے رہتا ہے اسے پیچھے کر دیتے ہیں. اور آگے آؤ. جن کا ایک جگہ 3 چیزیں لگا سب آگے آؤ. اور آگے آؤ. آگے آؤ. اور تشکیل والے بھی قلم کاغذ لے کے آ جائے. اور آگے آؤ. تم لوگ اور پیچھے ہو جاؤ. اور پیچھے. ہاں آگے آ جاؤ. کام ہوگا بھائی. ہر ان کی تصویر بناؤ. یہ 3 چیزیں لگا ہے ان کو دوسرے 3 چیزیں کی ترغیب دو. مسجد وار گاؤں وار علاقے وار. اپنا وہ نام لکھا ہے وہ بھی لکھا ہے کس تاریخ سے 3 چیزیں لگائی. دوسرا 3 چیز. دوسرا 3 چیز. یہ کیا سب بیٹھے ہوئے جن کا ایک جگہ 3 چیزیں لگا وہ سب کھڑے ہو جاؤ. اور سب آگے آ جاؤ. اور آگے آ جاؤ. بیٹھ جاؤ. کھڑے مت کرو. اور آگے آؤ. اور آگے آؤ. جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے آگے بڑھاتے ہیں. اللہ ہم سب کو دین میں آگے بڑھنے والا. ارے کرو گے. اچھا بیٹھ جاؤ. اب ایک مجمع وہ ہے جس کا 3 چیزیں نہیں لگا. آپ بیٹھے ہوئے بھائی. بیٹھ جاؤ. جن کا 3 چیزیں تو نہیں لگا ہے لیکن ایک چیزیں لگا ہوا ہے ان کا. اب وہ 7 چیزیں لگاتے ہیں تو جن چیزیں لگانے والے وہ سب کھڑے ہو جاؤ. ایک چیزیں والے کھڑے ہو جاؤ. ایک چیزیں لگانے والے سب کھڑے ہو جاؤ. جلدی کھڑے ہو. ہاں دیکھو وہ میدان خالی ہے. وہاں جگہ خالی کرا کے تو آپ نے بھیجو انہیں جو اکٹھا کرو. جو ایک چیزیں لگاتے ہیں وہ بھی سب کھڑے ہو جاؤ. یہ بیچ میں جگہ خالی ہے نا وہ جگہ خالی کراؤ اور یہ اکٹھا ہو. تو 2 تشکیل والے بھیجو ان کے پاس. ایک چیزیں جو لگاتے ہیں ہٹاؤ سے ان کو ہٹاؤ سے. جو ایک چیزیں لگانے والے سب آگے آ جاؤ. وہی ادھر بیٹھے. ادھر وہ سفید جو پلاسٹک پڑی ہوئی ہے اسی سفید پلاسٹک میں وہ کی تصویر بھیجو گی. دیکھو ایک چیلے والے کہتے ہیں یہ نیت کریں انشاءاللہ 3 چیلا لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ ہاں ان میں تصویر والا سب ایک چیلے والے وہاں جاؤ. وہ پلاسٹک سفید پڑی ہوئی ہے اور تصویر والا حرکت
پہ آ جائیں، ہر جگہ کے ذمہ دار ان کے پاس پہنچ جائیں، ہر چیلے کے، ہر علاقے کے. ایک چیلے والے سب اکٹھا ہو جاؤ. ارے چیلے والے بہت ہیں پہ. چلے سے مراد 40 دن، جو 40 دن لگا چکا ہے یا کبھی بھی لگایا ہے وہ بھی اٹھ کے لینے آ جائے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جلدی جاؤ، جلدی پہنچو. کبھی بھی آپ کا چیلا لگاؤ، اجتماع کے دھکے میں، مقدمے کے دھکے میں، بیماری کے دھکے میں کبھی لگاؤ، وہ سب چیلے والے کھڑے ہو کے وہاں پہنچ جاؤ، جلدی پہنچو. ارے ابھی چیلے والے بہت باقی ہیں. اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ. اللہ آپ سب کو قبول کرنا. تم تو آمین کہنے کے آتی ہو اور انشاءاللہ کہنے کے آتی ہو، یا ہاتھ اٹھانے کے آتی ہو. کام کرنے کے لیے تیاری نہیں. یہ اجتماع کیا گیا ہے کہ آپ پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنو. پوری امت کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور پوری امت کو جنت والے راستے پہ لاؤ. ارے کرو گے؟ ارے بولو. اب اس میں ایک مجمع وہ ہے جس کا چلا بھی نہیں لگا ہے لیکن 3 دن لگا ہوا ہے. ارے لگا نہیں لگا. جن کا 3 دن لگا وہ کھڑے ہو جاؤ. ارے کھڑے تو ہو جاؤ، اللہ کو دکھا دو ہمارا 3 دن بھی لگا ہے. کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. جن کا بھی 3 دن لگا ہے جلدی کھڑے ہو جاؤ. جن کا 3 دن لگا سب کھڑے ہو جاؤ. ارے کھڑے ہو جاؤ نا. جن کا 3 دن لگا سب کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ. اچھا جس کا کچھ نہیں لگا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. جس کا کچھ نہیں لگا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ. جس کا کچھ نہیں لگا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. پورا مجموعہ کھڑا ہو جائے. کھڑے ہو جاؤ. اب جب بیٹھے ان کو کھڑا کرو، وہ اتنے بازو میں کھڑے نہیں ہو پا رہے، وہ شرما رہے ہیں، ان کو کھڑا کرو. ارے بات سنو، یہ آگے نیت کرو انشاءاللہ اپنی مسجد کے 5 کام کریں گے، اپنے گھر کے 5 کام زندہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اپنے گھر میں 5 کام زندہ کرتے ہوئے ہفتے والی اجتماع میں شریک ہوں گے. جہاں جہاں بھی اجتماع ہوتا ہفتے والی وہاں ہم شریک ہوں گے. اور جہاں جہاں مولانا جوڑ ہوتا ہے وہاں اپنی مسجد کی جماعت کو لے کر انشاءاللہ شریک ہوں گے. ارے زور سے بولنا. اور جہاں جہاں ہماری قدیمات کا جو ہوتا